مہمان خصوصی انجم خلیل صاحب، قصور خلیل، مجتبیٰ رشید علی صاحب، محمد چشتی صاحب، بہت ہی محترم اور معزز سامعین و حاضرین، یہ ایک تو کتاب اس سلسلے کی ہے کہ نقد و نظر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی منصب ہو، یہ تاثراتی سا ایک آرٹیکل ہے جو میں طالب علمانہ حیثیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور اس کا عنوان ہے منیت خیر کا تسلسل۔ نہ لفظ میرے ہیں کچھ نہ کچھ ہے کلام میرا، نہ لفظ میرے ہیں کچھ نہ کچھ ہے کلام میرا، ہے ذکر حیدر سے آج جو ہے مقام میرا، ہے ذکر حیدر سے آج جو ہے مقام میرا، مجھے نہیں کچھ بھی فکر محشر کے مرحلوں کی، مجھے نہیں کچھ بھی فکر محشر کے مرحلوں کی، کہ مدح حیدر نے کر دیا انتظام مجھے نہیں کچھ بھی فکر محشر کے مرحلوں کی، کہ مدح حیدر نے کر دیا انتظام میرا، بطور ذاکر بطور شاعر ہر ایک لمحہ، بطور ذاکر بطور شاعر ہر ایک لمحہ، علی علی کی صدائیں دینا ہے کام میرا۔ سامعین محترم، چراغوں کے نیم دائرے میں اگر نیا چراغ روشن ہو جائے یا ستاروں کی جھرمٹ میں کوئی نیا ستارہ تابش نو سے جھلملانے لگے تو یہ پہلے سے روشن چراغوں یا ستاروں کی نوری زرگری کی تردید نہیں، تجدید ہے۔ پہلے سے روشن چراغوں یا ستاروں کی نوری زرگری کی تردید نہیں، تجدید ہے، کیونکہ روشن عجائب کے مظاہر پر معمور ان تنویری اجسام کو یہ علم ہے کہ آنے والا چراغ یا ستارہ اسی منیت نور کے سیاق و سباق کا اعادہ ہے جس سے وہ خود وابستہ ہے۔ یہ آنے والا چراغ ہو یا ستارہ اسی منیت نور کے سیاق و سباق کا اعادہ ہے جس سے وہ خود وابستہ ہے۔ زمان و مکان کے بدلنے سے اس امر فطرت میں کوئی تغیر یا تبدیلی نہیں آتی، بلکہ فطرت اسی مرکزیت پر کار کائنات کو رواں دواں رکھتی ہے کہ آنے والا اپنے پچھلوں کی نسبت روشن سے اپنی پہچان وضع کرتا ہے۔ اب اگر نگاہ ان حسی امثال سے بلند ہو کر اصل نفوس قدسیہ و نوریہ کی جانب مرکوز ہو جائے تو وہیں سے انہم منی و انا منہم کی تفسیر سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ یہی آفاقی قدریں زمین پر تہذیب و معاشرت کے نقوش بناتی چلی آئی ہیں اور زمینی تاریخ کے کل اثاثہ میں یہی منیت ہر دو حوالوں میں اپنا تسلسل بنائے ہوئے ہے۔ اب ریشہ دوانی یہ شر ہو کہ ترجمانی خیر، شیرازہ جہل ہو کہ دروازہ علم، ستیزہ کاری باطل ہو کہ پاسداری حق، نیستان جبر ہو کہ بوستان صبر، صحرائے خیانت ہو کہ دریائے دیانت، بلوائے کثافت ہو کہ جلوائے طہارت، بلوائے کثافت ہو کہ جلوائے طہارت، آشوب شقاوت ہو کہ اعجاز سخاوت، آشوب شقاوت ہو کہ اعجاز سخاوت، آتش باز شرارت ہو کہ نجابت ساز شرافت، آتش باز شرارت ہو کہ نجابت ساز شرافت، پستی خجالت ہو کہ معراج فضیلت، باد عداوت ہو کہ نسیم مودت، کوئے جفا ہو کہ مشکوئے وفا، کثرت کفر و کفران ہو کہ کلیت ایمان۔ ان کا سلسلہ جب بھی دیکھا جانچا اور چھانا جاتا ہے زمانے سے زیادہ گھرانے سے پہچانا جاتا ہے۔ آشوب شقاوت ہو کہ اعجاز سخاوت، آتش باز شرارت ہو کہ نجابت ساز شرافت، پستی خجالت ہو کہ معراج فضیلت، باد عداوت ہو کہ نسیم مودت، کوئے جفا ہو کہ مشکوئے وفا، کثرت کفر و کفران ہو کہ کلیت ایمان۔ ان کا سلسلہ جب بھی جانچا دیکھا اور چھانا جاتا ہے زمانے سے زیادہ گھرانے سے پہچانا جاتا ہے۔ میں اس توفیقات خیر کے جس سلسلے پر آج لب کشائی کے لیے حاضر ہوئی ہوں یہاں بھی منیت کے حوالوں کو دیکھتی چلی آئی، جس کے لیے مجھے باب فضیلت سے گزر کر اور آخ مودت کے جلیل لفظوں کو سمیٹ کر عقیدے کے مسئلے پر علی قصور خلیل کی ملنگانہ عشق نماز کے قیام و قعود سے متعارف ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس کے لیے مجھے باب فضیلت سے گزر کر اور آخ مودت کے جلیل لفظوں کو سمیٹ کر عقیدے کے مسئلے پر علی قصور خلیل کی ملنگانہ نماز
आवाज़ इश्क़ क़याम क़ौल से मुतारिफ़ होने का एहसास हुआ। ये मुसल्ला फ़ज़ाइल की सब हरीर ज़बरजद से बना है और मसाइल के याक़ूती रंगों में नहाया हुआ है। मवद्दत की नमाज़े बाजमात अब अदा होगी, काबा नाम हैदर और मुसल्ला इश्क़ हैदर है। कसवर को जानते हैं लोग ज़िक्र अली के फैज़ से, जानते हैं लोग ज़िक्र अली के फैज़ से, और अपनी इस शनाख्त पर मुझको हज़ार नाज़ है। वक्त ने मुझको कहा शब्बीर के दर का गुलाम, और अली कसवर मेरा सर फ़ख्र से उठता गया। अली का जिक्र जो कसवर कहीं भी होता है, वो महफिलें तो फरिश्ते उतर के देखते हैं। अली का जिक्र जो कसवर कहीं पे होता है, वो महफिलें तो फरिश्ते उतर के देखते हैं। किताब उर्दू शायरी पर तहजीबी असरात, जिसे प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अहमद ने लिखा कि तहजीब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है किसी दरख्त या पौधे को काटना, छांटना, तराशना ताकि उसमें नई शाखें निकलें और नई कोंपलें फूटें। उर्दू में आमतौर पर ये लफ्ज़ महज शाइस्तगी और आदाब मजलिस के महदूद मानों में इस्तेमाल होता चला आया है। इस लफ्ज़ की वजाहत हर हाल में ये है कि हर वो अमल जिससे ज़िंदगी को संवारने, इस्लाह करने और खैर की तरफ उसका रुख मोड़ने का काम लिया जाए, वही तहजीब है। यानी तहजीब इंसान की जिद्दोजहद और अमल के उस पहलू का नाम है जिसे वो मादी या माली मनफियत के लिए नहीं करता, बल्कि उस अमल से उसका मकसूद रूहानी और ज़हनी तामीर और तस्कीन होता है, और यही फ़र्द की जामे तकमील की कोशिश करती है। यही तहजीब जो ज़हानत, नेकी और नूर पर मुश्तमिल है। अनकोट करती हूँ। इन कम से कम जुमलों के पस मंज़र से तहज़ीब आज़ादारी की भी इस्तिलाही तारीफ़ ज़हनों में रच बस गई होगी, और उसी के पस मंज़र में ही अली कसवर खलील की पूरी शख्सियत अपनी तहज़ीब की नुमाइंदा बनकर आंखों के सामने जलवागर होती दिखाई देगी। जहाँ से इन महाफिल रूहानी और मजालिस हुसैनी का हस्ती साज मदरसा उसे मिला, फिर इस नौजवान शायर के सामने वो आसमान था जिसकी वुसअतों पर अली इब्न अबी तालिब का खैबर कुशा और कमर बनी हाशिम इब्न अली का वफा रसा अलम इसका रहनुमा बन गया। पाँव तले बिछी स्याह चादर बज़्म अज़ा पर समातों से गुजर कर मसाइब गुजर से करबला ने इसकी रूह की आबियारी की, और उसके शऊर की आंखों ने मातमी हल्के को अपना मंजर बका पाया, और यूं इसके हाथों ने इसके सीने पर या हुसैन का नाम दरूने दिल तक नक्श कर दिया। अब अली कसवर खलील ने अपने कलम को इश्क की रोशनाई में जब डुबोया, तो फिर रूहुल कुद्स ने आसमानों से गोया इसके इक़्तिदास तख़य्युल पर मिदहत के नए नए मज़ामीन उतारने शुरू कर दिए। आज़ादारी की ये तहज़ीब भी ताहश है जारी कि ये ख्वाहिश भी उस बीती की खालिद ने नहीं डाली। पूरी तहज़ीब तशय्यो की बका है मजलिस, हर शब्बीर की मजलिस की बका है मातम। मेरी अज़ान है ये सदा या हुसैन की, कसवर मेरी नमाज है मातम हुसैन का। मैंने मज़मून के शुरू में घराने से निस्बत की बात की थी। कसवर खलील ने भी अपने शायर घराने पर इफ्तिखार और मुबाहत की बात की है कि शायरों का तसलसल ये ख़ानदान मेरा, खलील को अंजुम और खुर्रम और अब अली कसवर। लेकिन ये जो अदबी घराने से कसवर की निस्बत मुहतरम है, दरअसल यही इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ भी और है भी। मैंने कसवर की शायरी पढ़ने में दोहरी मुशक्कत की, क्योंकि मुझे दोबारा बाब फजीलत और मवद्दत को भी पूरा पढ़ना पड़ा ताकि एक तकाबली जायज़ा ले सकूं। अब मैं आपके सामने कुछ अशार पढ़ूंगी जो एक ही काफिये में हैं। बसत खलूस बसत इहतराम जानते हैं, बसत खलूस बसत इहतराम जानते हैं, तमाम लोग अली का मकाम जानते हैं। हजार शौक से मुनकिर नकीर पूछे सवाल, जवाब उनका अली के गुलाम जानते हैं। लहू से कब ये हरारत अली के नाम से है, हमें कुछ ऐसी मोहब्बत अली के नाम से है। लिया गया था जब इकरार सबसे रोज़े अलस्त, हमारी तब से अकीदत अली के नाम से है। ये शायद देखिएगा, अली का जिक्र जो हम सुबह शाम करते हैं, बक़ाए ज़ीज़ का हम इंतज़ाम करते हैं। कफन में जिनके विलाए अली की खुशबू हो, फरिश्ते उनको लहद में सलाम करते हैं। ये कुछ ऐसा पहले की बात है कि मेरे वालिद साहब ने एक मरतबा एक सफ़े पर एक ही तरह के लिखे हुए अरबी अशार, जब वो हमें सहीफ़ा अरबिया की अरबी सिखा रहे थे, तो उन्होंने सामने कुछ अशार रखे और कहा, बताओ बच्चों, क्योंकि मेरी बहन का ताल्लुक भी खिताबत से है, तो सिलसिला ही था कि बताओ बच्चों ये किस इमाम का कलाम है। हमने पढ़ा, कहा कि सारी बातें मौला अली का है। कहा कि किताब, हमने कहा कि जी सहीफ़ा अरबिया। अब वो अशार मौला की यूँ थे
یا والی الولی صلی علی النبی و آلہ التقی ارحم علی العلی بے احسانک القدیم الہی کیفا ادعوکا و انا و کیفا اقطع رجائی منکا و انت اور آخری جو بند تھا یا سامع کل صوت یا سابقہ کل فوت. ہم نے کہا یہ تو لہجہ لب و لہجہ ہی علی ابن ابی طالب کا ہے. پتہ نہیں چلا جب ابا نے سرخ پینسل سے نشان زد کیا کہ یہ پہلا بند علی ابن ابی طالب کا ہے، یہ دوسرا بند علی ابن الحسین کا ہے، یہ تیسرا بند علی ابن موسی رضا کا ہے، ایک ہے صحیفہ الویہ سے، دوسرا بند ہے صحیفہ سجادیہ سے، تیسرا بند ہے صحیفہ رضا سے. پہچانتے کیسے؟ اب جو اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے ان میں سے پہلے 4 خرم خلیقی باب فضیلت سے تھے، دوسرے 4 اشعار انجم خلیق کی مودت کے، اور آخری موقع پر جو تھے وہ علی کسور خلیق کے عقیدے کے مسئلے پر. صاحبانی گرامی، اس پوائنٹ سے مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ اول علی سے آخری علی تک علوم و حکمت کی فراوانی، کتاب و مناجات کا زر، تلوار کی دھار، قوت کوار، شجاعت کے انداز، سخاوت کے اعجاز، عرفان حقیقت و مجاز، ظاہر و غیوب کے راز، بندگی کے اصول، سیرت کے پھول دراصل ایک ہیں. ان میں سے کسی کو دیکھ لو قول کے راسد، فعل کے صادق، دل کے غنی، دیکھ کے دھنی، کلام میں لا ریب، تکلم میں رواں، عبادتوں میں جواں، چلن میں ایک، سخن میں ایک ہیں. جب ممدوح ایسے ہوں کہ ان کی تسلیم نوری بل عبادت بشر ہم صفات و ہم کمال ہے، ان کی شیعوں کی خاکی تجسیم کی کیمیائی میں ان کی بلا اور مودت کو بطور خاص شامل کیا گیا. اس لیے اسی نسبت سے ان کی رگوں میں لہو ایک، تاثیر لہو ایک، ان کی مرکزیت ایک، فہم و ادراک کی پرواز ایک، چشمہ عرفان سے نسبت ایک، باب فیضان سے صفت دریوزہ گری ایک. تو پھر کسی ہاشمی و قریشی گھرانے کے جوہر شعر و سخن میں ایک اکائی کا نظر آنا کچھ ایسی بعید از امکان بات نہیں ہے. لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسور کی شاعری پر کسی کے جوہر سخن کی چھاپ نہیں اور انجم خلیق سامنے بیٹھے ہیں. مجھے اعلانیہ یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کسور کے کلام پر انجم خلیق کی بھی چھاپ نہیں ہے، اور یہی اس کی انفرادیت کا کمال ہے. اور اپنے محسنوں کو یعنی ماں باپ کو جگہ جگہ یاد کر کے اور اپنی تمام شعری کاوشوں کا انتصاب ان کی تربیت کے نام کر کے اس نے حق ادائی کی ہے. کسور یونہی نہیں میری عادت بنی ہوئی، کہتی ہے ہر نفس میری ماں یا علی مدد. اور عشق حیدر مجھے لوری میں سکھا کر کسور مجھ پہ ماں نے میری کتنا بڑا احسان کیا. اور باپ نے ہاتھ میں زنجیر تھما کر یہ کہا جا تجھے نام پہ شبیر کے مدیح شاعری سے اپنے شاعرانہ جوہر دکھانے والے اس نوجوان کی پوئٹک کرافٹ میں انفرادیت اور مضامین تخیل میں ندرت، اس کی ردیف و قافیہ کا چناؤ عاقلانہ اور برتنے کا سلیقہ ماہرانہ ہے. اگرچہ عقیدے کے اظہار میں لب و لہجے کی گونج جگہ جگہ واضح جلالی کھن گرج کا رخ اختیار کر لینے کی طرف مائل ہے، لیکن اس کی 2 توجیہات ہیں. ایک تو یہ کہ علی کسور کا خطابت سے منسلک ہونا، اور دوسرا عقیدے کے دفاعی مارکوں میں کسی مجاہد کی طرح اشعار سے شمشیر کا کام لینے والا عمل ہے. اور یہیں سے اس کی مدحت نگاری کا پتہ دینے والی ترجیحات بھی 2 رخ سے سامنے آتی ہیں. یعنی ولائے محمد و آل محمد کی سفارت کو اپنی نسل کا نمائندہ ہونے کے ناطے پوری ذمہ داری سے احساس میں اتار کر اسے فریضے کا درجہ دینا اور نبھانا، اور اسے کسی صورت بھی ایسا کوئی سمجھوتا نہ کرنا کہ جس سے اس سزائے لبیک میں تھکائے کہ اس کی روح نے پہلے غدیر کے اعلان من کنت مولا پر اور دوسری بار کربلا میں حل من ناصر کی صدائے حسینی پر کہی تھی. کیونکہ حسینی دراصل وہی ہے جو پہلے حیدری ہے، اور کربلائی وہی ہے جو پہلے غدیری ہے. حسینی دراصل وہی ہے جو پہلے حیدری ہے، اور کربلائی وہی ہے جو پہلے غدیری ہے. یہی سبب ہے کہ خلیقانہ سلسلے کے اس خلیق نے خلقت کو پیام غدیر و بلا یاد کرانے کا مباحلہ سے ہے ثابت علی ہے نفس نبی، علی ہے مولا ہمارا صنعت غدیر سے ہے. مجھ سے سننا چاہتے ہو تم کہ کیا شبیہ ہے، میری منزل ہے خدا اور راستہ شبیہ ہے. قلب و ذہن کا منشور ہے علی، آئین بندگی کی قیادت حسین ہے. سامعین محترم، عقیدے کی سراہی میں عقیدت کا سیال مودت کا پاکیزہ شربت تب بنتا ہے جب قلب و روح آنکھ کی بصارت میں سمٹ آئیں اور بصیرت مادیت اور روحانیت کے درمیان قائم حجابات کو اٹھاتی چلی جائے. پھر ہر دم مائل بدلیل ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہی نہیں کہ علی کون ہے، علی کیا ہے. پھر اگر آتا ہے تو جواب ہی آتا ہے
کیا جواب آتا ہے؟ کوٹ کرتی ہوں علامہ بدیری کو، عظمتیں جب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے تو علی کی ذاتی وجود کی تشریح کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ رفتیں جب انسان کی براق پر بیٹھ کر نورانیت کی معراج پانے کی کوشش کریں تو ابو طالب کے پسر کی صفات کی تکمیل کے سلسلے کی پہلی منزل آتی ہے۔ فضیلتیں جب اپنے عروج کی انتہا کو چھونے لگیں تو بنت اسد کے لفظ جگر کے اخلاقی وجود کی پہلی کڑی سمجھتی ہے۔ ولایتیں جب صالحین و عابدین کی گلیوں میں گھوم گھوم کر منزل مقصود تلاش کریں تو ولایت علی سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے۔ اور معرفتیں جب عابد و معبود متعلم و معلم اب تو مولا کے رشتے کی استحکام کی بنیادوں کو آنے والی نسلوں کو سونپیں تو امامت سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ یہاں وہ منزل آتی ہے جب علامہ اقبال کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اور کیوں نہ ذکر کروں صاحب اسرار کا کہ جناب صدر بیٹھے ہیں، مجھے ان کے سامنے یہ جرأت تو نہیں کرنی چاہیے لیکن عشق مولا میں کہہ رہی ہوں۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب جنگ نہروان سے فاتح و غازی بن کر واپسی مدینہ کا سفر کر رہے تھے۔ کتاب کوکب الدری سے حوالہ۔ صحرائی علاقوں سے گزرتے ہوئے یہ مجاہدین مائل با آرام ہوئے لیکن پیاس نے بڑا ستایا۔ لوگوں نے مولا علی کو باتیں سنانی شروع کی۔ کسی نے عذرائے تفنن کہا سنا ہے یا علی بڑے مشکل کشا ہیں آپ، پانی کا تو انتظام کر دیں اگر ایسا ہی ہے۔ مولا نے سنا، کمبر سے کہا کمبر بٹھا دو قافلے کو۔ بٹھا دیا گیا۔ کہا وہ جو بھاری پتھر ہے آؤ میں اسے اٹھاتا ہوں۔ اٹھا دیا ایک گڑھا جس میں کہ زینہ ظاہر ہوا۔ کمبر سے کہا اس میں اترو پانی لے آؤ۔ کچھ دیر بعد اپنے مشکیزے میں پانی لے کر اسی گھڑے سے کمبر اوپر آئے تو امیر المومنین نے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا۔ اب حضرت کمبر کے کاندھے پر مشکیزہ، چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں پا کر مولا نے کہا کمبر تمہیں استعجاب کیا ہے؟ آپ کے غلام نے کہا مولا میں زمین کے اندر اترا تو گڑھے کی تاریکی میں موجود ایک دروازے سے باغ بہیج سے باغ میں اندر داخل ہو گیا اور وہاں مجھے پانی دینے پر معمور بھی آپ تھے۔ مجھے پانی بھی دیا اور کہا جاؤ کمبر پیاسے لشکریوں کو پانی پلاؤ۔ اور جب میں اوپر آیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر یہاں اسی مولا آپ اسی لبادے میں اسی خاک آلود لباس میں آپ نے مجھے اوپر بلا لیا۔ تو آپ نے کہا کمبر تم کیا مجھ ابن ابی طالب کو ابھی پہچان نہیں پائے جبکہ میں نے ڈرگس میں ہر جگہ جگہ اور اپنے خطبوں میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ انا سر الاسرار و انا شجرۃ الانوار انا ماء التاویل انا ایلیاء الانجیل انا صاحب محشر انا ساقی الکوثر انا اسد اللہ الغالب انا علی بن ابی طالب۔ اسی تعارف کو پیش نظر رکھ کر کسر خلیف نے ایک مسدس مولائے کائنات بزبان مولائے کائنات لکھی۔ چاہے یہ بات کلائے اجدر سے پوچھ لو یا پھر یہ جبرائیل کے شہپر سے پوچھ لو، اس کا جواب مرحب و انتر سے پوچھ لو، چاہو تو جا کے یہ در خیبر سے پوچھ لو۔ مجھ کو لقب ملا ہے ید اللہ کس لیے، مجھ کو کہا گیا ہے اسد اللہ کس لیے۔ اب معاملہ یہ ہے مجھ کو کہا گیا اسد اللہ کس لیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے خلیقانہ سلسلے کے اس خلیق کو منبر خطاب سے جوہر قلم تک کی توفیقات سے نوازا۔ اس نوازش نے کثرت خلیق کے فہم و ادراک پر اسرار امامت و ولایت کو کھولا اور اسی نوازش نے انہیں قابل رشک تخلیقی قوت سے بھی نوازا اور ان کی شاعری کو مدحت کا اسم اعظم بننے کی نوید دی ہے۔ کئی مقامات پر ان کے بیانیہ میں روشن حرفوں کی موجز نمایاں دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی کئی شعری حقیقتیں مسحور کر دیتی ہیں کہ سوائے سبحان اللہ کہنے کے اور کوئی ذات باقی بھی نہیں رہ جاتی۔ اب چاہے ان کے قطعات ہوں یا رباعیاں، منقبت کے سلام، مثنوی کے مسدس، مرثیہ کے قصیدہ، ہر صنف لفظی و معنوی حسن سے مالا مال ہے اور تاریخی واقعات و روشن معجزات کی حقیقی عکاس ہے۔ اٹھا سوال ظہور علی تو رب نے کہا لو ہم جدار حرم میں شگاف کرتے ہیں۔ نبی کے دوش پہ کچھ یوں علی بلند ہوئے، چراغ جیسے نبوت ہو لو امامت ہو۔ ملیں گے تجھ کو بھی فطرس کے پر علی اصغر، نجف کی سمت کبھی تو اڑان کر کے دے۔ جب مشکل آ پڑی اسلام پر میدان خیبر میں، محمد نے پھر اس دم یا علی مشکل کشا بولا۔ سامعین محترم، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی تعریف کے مطابق آنسو کی تعریف، سائنسی تعریف یہ ہے کہ ایک نمکین قطرہ آب جو پلکوں اور پتلیوں کے درمیان موجود عضلات کے
اکڑنے یا پھیلنے سے آنسو کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور وہاں آنسو کی سائنس نے صرف تعریف نہیں لکھی، توصیف بھی لکھی کہ توصیف کیا ہے کہ یہ نمی آنکھ سے فورن پارٹیکلز کو دور کر کے آئینہ بصارت کو شفاف کر دیتی ہے۔ آنکھ اور بصارت کے منظرناموں کا احاطہ کرتی ہوئی کئی میڈیکل ویب سائٹس پر پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ سائنسدانوں کے یہاں ہر طرح کے آنسوؤں کا کیمیائی تجزیہ موجود ہے، چاہے غم کے ہوں یا خوشی کے ہوں۔ آنسوؤں کے بارے میں علم فلسفہ اور نفسیات سے بھی میں نے پڑھا۔ یہ خالق کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں بشری وجود پر لدی سیاہ کی گٹھڑی، بے ضمیری کی کثافت اور روح کے اندر حلول کرنے والی سیاہی کے دھل کر شفاف ہونے کا انتظام کیا تو انہی آنسوؤں سے۔ اس کے پاس واحد وہ خالق ہے ہمارا جس کے پاس ان آنسوؤں کے الگ الگ نام اور ان کے الگ الگ انعام موجود ہیں۔ کیسے؟ شیرخوار کی دنیا میں آتے ہی دل خراش چیخ کے ساتھ اعلان حیات دنیا کے آنسو، مجبور کی التجا کے آنسو، سوالی کے دورانیہ دعا کے آنسو، شکر گزار کی مسرت کی انتہا کے آنسو، عبادت میں عرفان آشنا کے آنسو، زاہدین کے خوف خدا کے آنسو، خود و سالکین کی تمنا لقائے کبریا کے آنسو، اپنے اپنے امتحانات میں انبیاء کے آنسو، لیکن ان سب سے بلند صفات میں جن کا آنکھ میں ہونا ہی متقین و عابدین و صالحین کا ہم رتبہ کرتا ہے، وہ ہیں حسین کی بزم عزا کے آنسو۔ ایک ذرا سی آنکھ کی نمی کا عشق و عبادت سے جڑا ہوا طویل سلسلہ بھی دیکھیے۔ ایک آنسو بندگی کی معراج کے تمام سلسلوں سے جڑ جاتا ہے اور یہ سارا رب اسی اللہ سے مربوط کر دیتا ہے کہ جس کی قربت کا آسان ذریعہ ہی آنسو ہے۔ اس کی بارگاہ میں سامعین محترم کسی طرح کے آنسو بھی بدعت نہیں ہے، لائق جزا ہے۔ کسی طرح کے آنسو بدعت نہیں ہے، لائق جزا ہے، اور سب سے بڑی جزاؤں کی اہل وہی آنسو ہیں، وہی بزم عزا کے آنسو، اشک جسے کثرت خلیل نے جا بجا اشعار میں لکھا۔ اشک عزا میں ہم نے یہ دامن بھگو دیا، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے اشک عزا میں ہم نے یہ دامن بھگو دیا، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، دیتے ہیں اپنی زیست کو اشکوں کا ہم خراج، چیزستی کی لوگ ہمیں شبیر سے کریں، حیدر کا میں ملنگ ہوں، میرے ہیں ضابطے ہی اور اشک عزا سے ہے وضو، ماتم میری نماز ہے، علی والے ہیں ہم، پہچان ہے اپنی یہی تصور، بلا بولی دلوں میں آنکھ میں اشک عزا بولا۔ علی مولا قصور نے صدت دین کی تمام علامات پر لکھا ہے، آخری پوائنٹ ہے میرا۔ اسے علم ہے کہ ممبر، دستار، جبہ، نالین، انگشتری، اسلام کا علم اور مجلس شبیری وہ تمام متبرک نشانیاں ہیں جن کو تھامے رکھنا دراصل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی تفسیر ہے۔ کسی امام برحق نے حالت رکوع میں سوالی کی صدا پر ہاتھ کی انگشتری دوران رکوع میں نماز دے دی اور وہ عمل قرآن کی آیت میں فضیلت بن کر سمٹ آیا تو ہاتھ میں کسی نگینے کی انگشتری پہنا بدعت نہیں، امامیہ سنت ہے۔ اگر دین کی کل رزمیہ و بزمیہ تاریخ کے ہر اہم موقع پر حقیقی طور پر کسی کے سر پر دستار فضیلت رکھی گئی تو وہ دستار ہمیشہ بوسگاہ بندگان رہے گی، وہ چاہے غدیر کی اعلان منقومتوں کی دستار ہو یا دین کی رہبری کی، شجاعت قیادت عسکری کی یا پرچم اسلام کی، اسی لائق ہے کہ انہیں حشر تک خراج عقیدت پیش کیا جائے، علم چاہے خیبر کا ہو یا علم کربلا کا ہو، باب جانثاری کا سبب ہو یا کربلا میں وفاداری کا منشور ہو، فقط ایک شے نہیں ہے کہ تھی اور گزر گئی، بلکہ نشانی ایک دستگاہ مسلسل ہے کہ اسے منسلک رہنا اور اسے تمسک رکھنا ہی زندگی کو دن سے متصل رکھنا ہے، اور قصور نے ان نشانیوں کو قلب سے لگا رکھا ہے۔ خم کے میدان میں حیدر نے جو پہنی دستار ہے حقیقت میں یہی ایک حقیقی دستار، حشم کی شان و شوکت کی علامت نام سے میرے، علم منصوب ہے اب تا قیامت نام سے میرے، رب کی طرف سے عرش سے اتری وہ ذوالفقار، شیر خدا کے واسطے آئی وہ ذوالفقار، کفار کے بدن جو لہو سے نہ آئے ہیں، ہر سو علی کی تیر میں جلوے دکھائے ہیں، فاطمہ غازی کے پرچم کے پھریرے کو بنا، تیری ناؤ کو کنارے پر یہی تو لائے گا، شیخ کی عزا سے اس کا تقابل کرو اگر، ماتم نماز کرتی ہے ایسی نماز پر۔ کائنات ادب کا آغاز سخن تو دراصل نوحہ جس میں منقبت اور سلام کے ریشے موجود تھے، آغاز آدم
کہ نوح سے نوح تک پہنچا تو نوح جوان ہوا، ابراہیم تک جا کر اس میں پختگی آئی، لیکن اس پختگی کو حسین ابن علی نے خواب کی پختگی سے بلند کر کے حقیقت و واقعیت کا دوام دیا کہ واقع کربلا سرچشمہ فکر و ادب بن گیا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس عبادت میں بطور شاعر عہد نو قصور کے نوحے کی صدا شامل نہ ہوتی؟ کربلا اور امام حسین سے لے کر بعد کربلا، کوفہ و شام، اسی دوران حسینیت کا امتحان دینے والی ہر ہستی پر کثرت نے لکھا، اور کتاب کی خانہ پوری کے لیے نہیں لکھا، دل سے پرساداری کی رسم کو ادا کرتے ہوئے لکھا۔ حضرت زینب ام کلثوم کے کردار سے میدان کربلا سب کو معروف شعراء کی بہنیں اور ان کی زمینیں استعمال کرتے ہوئے خوبصورتی سے نبھائیں۔ عقیدے کے مسئلے پر علی قصور نے شاعر ہونے کا جو اعزاز پایا وہ لاسانی بھی ہے لافانی بھی، جس کے لیے وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ میں قصور خلیل کے ثانیہ زہرا کے اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ علی کا لہجہ جلال غازی کا اور صدر امام لے کر، قدم قدم پر حسین بن کر دکھا رہی ہے علی کی بیٹی، حسین بھی تابت سلامت، ہمیشہ نام خدا بھی قائم، یہ فیصلہ ہے یزید کو جو سنا رہی ہے علی کی بیٹی۔ بہت بہت مبارک۔